اللہ کے نبی رات کو اٹھتے تھے، وضو فرماتے تھے، تو اس کے لیے وضو تو چونکہ اس دور میں حوض سے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، لوٹوں میں بھرا جاتا تھا، تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کے رات کو سونے کے بعد آپ کے اٹھنے سے پہلے کہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں گے، آپ کو ضرورت پڑے گی، تو لوٹے میں پانی پہلے بھر کے لا دیتی تھیں اور حضور کے سرہانے رکھ دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی اٹھتے آپ مسواک فرماتے، یعنی صرف وضو کے لیے نہیں، حضور نے مسواک کا اتنا اہتمام کیا کہ یہاں تک فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور بوجھ کے پڑھنے کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت، ایک جگہ فرمایا ہر وضو کے وقت، اور ایک جگہ فرمایا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں عرب میں جو رہے ہیں، عرب لوگ مسواک کا بڑا اہتمام کرتے، تو چونکہ حضور کی روایتیں تین طرح کی، ایک میں کہ ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا اگر امت پہ بوجھ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا، اور دوسرے ہر نماز کے وقت حکم دیتا، دو روایت، تیسری روایت میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو عرب اس پر بڑا عمل کرتے ہیں، وضو میں بھی مسواک کرتے ہیں، اور نماز کے وقت اور نماز کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ دیکھا گیا وہاں پہ کہ ابھی اقامت ہو رہی ہے مسجد میں تو وہ جیب میں سے مسواک نکالتے ہیں، اقامت ہوتی رہتی ہے، ابھی نماز کی نیت نہیں باندھی جاتی، وہ پھر مسواک کرتے ہیں۔ وضو میں کیا ہوتا ہے لیکن نماز کھڑے ہونے سے پہلے وہ نماز 70 درجے فضیلت میں بڑھ جایا کرتی ہے جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے۔ ایک نماز بغیر مسواک کے اس پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ 70 درجے اجر و ثواب میں بڑھ جائے گی۔ اور خیر یہاں مسواک ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ذکر آ گیا تو میں بتا رہا ہوں کہ مسواک ایسا عمل ہے کہ اس کے 70 فائدے بتائے گئے ہیں، تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، فضائل نماز کے اندر اور فضائل ذکر کے اندر بھی اس کا فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں تفصیل سے تذکرہ ہے 70 فائدوں کا، جس میں سب سے اہم اور بڑا فائدہ حق تعالی شان و موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرماتے ہیں جو مسواک کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب خود بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کلمہ شہادت کے وقت اللہ کلمہ شہادت نصیب کرتا ہے موت کے وقت، تو والد صاحب سناتے ہیں کہ ہمارے تایا تھے جو وہیں ابوظہبی کے اندر عرب علاقے میں رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک تبلیغ کے جماعت کے ساتھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے، تو بچے چھوٹے تھے، وہ چھوٹے بچوں کو انہوں نے اپنے ایک دوست کے یہاں رکھا، وہ دوست بھی یہیں اب اس وقت حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو وہی ایسے ہی بچوں نے ضد کی کہ چلو ہمیں کہیں سیر تفریح پہ لے جاؤ، تو وہ ان کے بچوں کو لے کر گئے، بچے امانت تھے ان کے گھر والے اللہ کے راستے میں، چلو گھمانے لے جائیں، لے گئے، تو وہ سمندر کے کنارے لے جا رہے تھے، اچانک بچے سمندر کے کنارے لہروں سے کھیلتے کھیلتے وہ پانی کے اندر چلے گئے اور ڈوبنے لگے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ ڈوبنے لگے تو انہوں نے دیکھ لیا، ہمارے تایا کے گھر چھوڑ کر گئے تھے، تو تایا نے اچانک دیکھا تو جتنے قریب میں عرب تھے آواز دی کہ بھائی ان کو بچاؤ، اب لوگ آئے بچانے کے لیے، اتنے میں انہوں نے ڈبکی لگائی، ہمارے جو تایا تھے ڈبکی لگائی بچوں کو بچانے کے لیے، حالانکہ ان کو بھی تیرنا نہیں آتا اور وہ بھی سمندر کی لہر ہے کہ چلو امانت ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری، کسی اور کے بچے وہ ہمارے یہاں چھوڑ کے گئے، کہتے ہیں وہ ڈبکی لگائی انہوں نے، اتنے میں لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے مل کر ان بچوں کو تو بچا لیا مگر یہ اس پانی میں غرق ہو گئے تایا جو تھے۔ لیکن غرق ہونے سے پہلے جب یہ ڈوبنے لگے تھے اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، تو والد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ایک عمل یہ تھا، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی یقینی بات ہے، تو والد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ مسواک کا جو تایا تھے ہمارے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر خود مسواک نہیں ہوتی تو اپنے بھائی سے کہتے تھے کہ بھائی مسواک دو ذرا، میں مسواک تمہاری لے کے کر لیتا ہوں، اپنے پاس مسواک نہیں ہوتی تو دوسرے جو موجود ہوتے ان سے مسواک لے کے کیا کرتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے،
تو وہ جاتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ میرے بھائی گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے گئے۔ تو حضور نے جو فرمایا ہے اس کو یقینی بات ہے، اور اللہ اس کے نظارے کبھی کبھی دکھا بھی دیا کرتا ہے۔ تو مسواک ایک ایسا عمل ہے